الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 جون 2020 سے اسلام آباد کے اندر مندر بنائے جانے کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 میں ہندو برادری کے کچھ لوگ سینٹ کمیٹی سے ملے اور اسلام آباد کے اندر ایک مندر بنائے جانے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ ان کی اس درینہ خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے 2017 میں سیکٹر H92 کے اندر نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے حکم پر نیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے 20,000 مربع فٹ زمین ان کو الاٹ کر دی۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام آباد میں مندر کی زمین مسلم لیگ نون نے الاٹ کی۔ پاکستان کے اندر تقریباً 8 لاکھ ہندو بستے ہیں، جن میں اکثریت سندھ کی رہائشی ہے۔ زیادہ تر عمر کوٹ، تھر پارکر اور میرپور خاص میں یہ رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ان کی آبادی تقریباً 3,000 ہے، جو رفتہ رفتہ سندھ اور دیگر جگہوں سے یہاں آئے۔ یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ پہلا مندر ہوگا۔ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر کوئی مندر موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کے علاقے میں سید پور میں ایک مندر موجود ہے، جس کی تزئین و آرائش کر کے قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون کو پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق لال چند ملہی نے اپنی برادری کے ہمراہ باقاعدہ مندر بنانے کا افتتاح کیا اور حکومت سے فنڈز کا مطالبہ کیا۔ ہندو برادری اس جگہ پر ایک بڑا کمپلیکس بنانا چاہتی ہے، جس کے اندر مندر، پارکنگ، ہالز، لنگر خانہ اور دیگر ان کی مذہبی رسومات کی جگہ مختص ہوگی۔ یہ بہت بڑا کرشنا کمپلیکس ہوگا، جس کے اندر وہ اپنے مذہبی رسومات کو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تعمیر کے لیے ہندو برادری نے حکومت پاکستان سے تقریباً 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے کہا کہ راولپنڈی کے اندر تقریباً 30 سے 35 مندر زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس جڑواں شہروں میں کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس جگہ کی اشد ضرورت تھی۔ ہم نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جس وقت حکومت پاکستان نے مندر بنانے کے لیے قومی خزانے سے فنڈز دینے کا عندیہ دیا تو معاملات الجھ گئے۔ موجودہ حکومت اس مندر کی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس نے علماء اور نظریاتی کونسل سے رائے بھی مانگی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت انہوں نے کیا جب عوام کی طرف سے شدید رد عمل آیا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں اس مندر کی تعمیر کے خلاف قرارداد جمع کروائی ہے۔ وہ مندر کی تعمیر کو روکنا چاہتی ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون نے مندر کی زمین ان کو مندر بنانے کے نام پہ الاٹ کی اور چند شرطیں رکھیں بغیر پیسوں کے دیے، آج وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کی طرف سے شدید رد عمل آیا اور علماء نے بھی اس مندر کی تعمیر کے خلاف آواز اٹھائی۔ علماء میں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کا تعلق درسگاہ سے ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے۔ جس طبقے کا تعلق درسگاہ سے ہے، فتویٰ سے ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے، وقف کے پیسے سے، مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے مندر بنانا اور اس کی تعمیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ وہ اگر اپنے پیسے سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر ان کی وہاں آبادی ہو، ان کو ضرورت ہو، پہلے سے مندر موجود نہ ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ان کی آبادی نہ ہو، جہاں ان کو ضرورت نہ ہو، وہاں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری طرف سیاسی علماء ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر تعمیر کی مخالفت کی ہے کہ ایک طرف اسلام آباد میں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف مندر کو تعمیر کیا جا رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے وقف کے پیسے سے، ٹیکس کے پیسے سے
تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فتویٰ کا کام علماء کا ہوتا ہے، مفتیان کرام کا ہوتا ہے، وہ عوام کی درست اور صحیح سمت میں رہنمائی کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید جس کے اندر تعصب، نفرت، بغض، عناد ہو، یہ درست نہیں ہوتی۔ ایسے مسائل کے اندر شدت کے نقطوں کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان کرنا نفرت کو جنم دیتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ معاملات کو ایک ایسے طریقے سے دیکھنا کہ جس سے نفرت پیدا ہو رہی ہو، وہ غلط ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب نون لیگ نے یہ زمین الاٹ کی، اس وقت کچھ مذہبی رہنما نون لیگ کے ساتھ تھے، انہوں نے اس وقت مخالفت نہیں کی۔ آج جب اس الاٹ شدہ زمین پر مندر بننے لگا تو آج انہوں نے مخالفت کر دی۔ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ زمین الاٹ کی گئی 2016 میں، یہ سب سے پہلے 2016 میں اس کا مطالبہ کیا گیا، 2017 میں نون لیگ کے دور حکومت میں یہ زمین الاٹ کی گئی، اس وقت علماء نے اس کی مخالفت کیوں نہیں، اس وقت کوئی مناسب مشورہ کیوں نہیں دیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا دارالاسلام میں، دارالمسلمین میں، صلح سے حاصل شدہ ملک میں کیا مسلمانوں کے پیسوں سے مندر بنانا جائز ہے، نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے علاقے سید پور میں مندر موجود ہے، اس کی توسیع اور اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی جاتی تاکہ ہندو برادری کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کے لیے وہاں کوئی کمیونٹی سینٹر بن سکے، اسی کے ساتھ جو ان کی مذہبی رسومات انہوں نے ادا کرنی ہے اس کے لیے جگہ مختص کر دی جائے؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ راولپنڈی میں 30 سے 35 مندر موجود ہیں جو زبوں حالی کا شکار ہیں، جس کا ذکر ہندوازم برادری کے لوگوں نے خود کیا ہے، کہ اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی جاتی تاکہ یہ جڑواں شہر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر وہ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ H9 سیکٹر 2 میں جو حکومت نے زمین ان کو الاٹ کی ہے، یہ حکومت اختیار ہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن کیا اس کے ارد گرد ہندوؤں کی آبادی موجود ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ تو پھر ایک ایسی جگہ پہ ان کو یہ زمین کیوں نہیں دی گئی جہاں ان کی آبادی موجود ہے؟ اسلام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے، لیکن اسلام ان کے مذہب کو پروموٹ نہیں کرتا۔ مذہبی معاملات میں مذہبی شعور کی ضرورت ہوتی ہے، دین کے اندر دین کی روح کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شدت کے نقطوں کے ساتھ اس کی روح کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ دینی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے دین کی جو اصل روح ہے کہیں وہ تو نہیں مسخ ہو رہی، دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ مندر بنانے کا مسئلہ، اس کو ایک آسان اور اچھے طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا کہ اگر حکومت علماء سے پوچھتی، نظریاتی کونسل سے پوچھتی، اس کے بعد کوئی مناسب قدم اٹھا لیتی، کوئی مناسب فیصلہ کر لیتی۔ کسی بھی مسئلے کو ایسے طریقے سے بیان کرنا جس سے نفرت پیدا ہونے کا، بغض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اور سیاسی لیڈرز ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، دونوں کو اس تنوع اور کھچاؤ کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اختلاف کی وجہ سے پورے ملک کے اندر انتشار پھیلے، ملک کے حالات خراب ہوں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دینی علماء کو چاہیے، مذہبی طبقے کو چاہیے دین کو دین کے طریقے سے حل کریں اور سیاست کو سیاست کے طریقے سے لے کر چلیں، تاکہ ملک کے اندر امن و آتشی ہو، سکون ہو، محبت کا پیغام ہو، نفرت کا پیغام نہ ہو۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے پیسوں سے مساجد بناتے ہیں، ہندو برادری اپنے پیسے سے اس کی تعمیر کر سکتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کا تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا پیسہ ہے، وہ اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پیسے سے، زکوٰۃ اور ٹیکس کے پیسے سے، ان کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس سے خلفشار پھیلے گا، اس سے انتشار جنم لے گا، اس سے نفرت جنم لے گی۔ تو حکومت پاکستان اس کا کوئی مناسب حل نکالے، کوئی مناسب فیصلہ کرے کہ جس سے یہ مسئلہ ختم ہو۔ دوسری طرف
ہندو برادری کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ جہاں 98% مسلمان ان کے ساتھ اس جگہ پر اتفاق نہیں کر رہے، ان سے اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ہندو برادری اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور ان کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ان کے بنتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی مناسب حل نکالیں، کوئی مناسب اس کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف جنم نہ لے، نفرت جنم نہ لے، ایک رواداری سے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رواداری، صبر و برداشت کے ساتھ اختلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔